وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ سندھ میں اچانک ایک معاملہ سامنے آیا، جنا اسپتال میں ویسے کیسز کم آ رہے ہیں ایمرجنسی میں، مگر جو اموات زیادہ ہو رہی ہیں اور ڈیڈ حالت میں لائے گئے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی۔ انڈس اسپتال کے سی او نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ 4 مریضوں کا جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو ان میں کرونا وائرس مثبت نکلا، پھر فیملیز کو ٹریس کرنا پڑا۔ فیصل عیدی نے کل کہا کہ تعداد بڑھ گئی ہے ان لوگوں کی جو مردہ حالت میں آئے ہیں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں جو مرنے والوں کی تعداد ہے، اور زیادہ تر لوگ سانس کا پرابلم بتا رہے ہیں۔ نیو یارک کی بھی ہم نے صورتحال بتائی ہے۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ نے اس حوالے سے ویریفائی کیا؟ دیکھیے جی، ہم لوگوں نے تو جہاں تک تعلق ہے ہر قسم کے سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، دیکھنے کے لیے کہ یہ نہ ہو ہم ڈیتھس کہیں مس کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ جو لاہور کے قبرستان ہے، کیونکہ سب سے بڑا ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ لاہور میں ہے، تو ہم نے پچھلے 3 مہینے کے سٹیٹسٹکس بھی دیکھے اور اس میں کوئی ایسا وہ کہتے ہیں نمبر بڑھتا ہوا نظر نہیں، جو آپ کا ہر مہینے کا نمبر ہے اسی طریقے کا نمبر آ رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے، دیکھیں انسان جب بیمار ہوتا ہے وہ اسپتال کا رخ ضرور کرتا ہے۔ اگر اس کو سانس کی تکلیف ہے تو وہ ضرور کوشش کرتا ہے اسپتال پہنچنے کے لیے۔ الحمدللہ 1122 بہت اچھی سروسز یہاں دیتی ہے، اور جب کبھی 1122 کو فون چلا جائے کہ انہوں نے کوئی مریض شفٹ کرنا تو لوگ اس نمبر پہ، اور لوگوں کو پتہ ہے اس نمبر کے بارے میں، اینڈ دے آر شفٹڈ ٹو دا ہاسپٹل۔ ہمارے پاس جو ٹوٹل ڈیتھس آئی ہیں وہ 34 ہیں، اور اس میں سے 6 ایسے لوگ تھے جن پہ ہمیں شک تھا اور ان کا ہم نے ٹیسٹ بھجوا رکھا ہے کہ دے ہیو کم ان اور دے ور ناٹ ویل، اور آتے سار ان کی تھوڑی دیر کے بعد ڈیتھ ہوگی، بٹ ایز اے سیفٹی میجر ہم نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اتنا پینک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، آپ یہ بات تو نہ بھولیے نا، ہر مہینے کچھ لوگوں نے انتقال کرنا ہے۔ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے۔ امپورٹنٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ سانس کی تکلیف کے ساتھ اسپتالوں میں پہنچے ہیں اور خدا نخواستہ ان کو وہاں ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ جس طرح ٹی بی بڑھ گئی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف دھیان کر کے دوسری طرف سے تھوڑا سا دھیان شاید کم ہو گیا ہے۔ ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر 3 مخصوص اسپتال ہیں، تو باقی 4 ہسپتالوں کے ہم نے آؤٹ ڈور کھولے ہوئے ہیں، تاکہ اور جو بیماریاں، وہ بیماریوں والے پیشنٹس جو ہیں وہ آ کے اپنے ڈاکٹروں کو دکھا کے اور اپنی دوا لے کے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ گھبرائیں مت، ڈریں نہیں، احتیاط کریں، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اسپتال جانے سے ڈرنے لگے ہیں۔ اسلام آباد میں ہم نے پتہ کیا اسپتال میں ایمرجنسی میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ کل ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب ماہر سرجن ہیں دل کے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہارٹ اٹیک ہونا کم ہو گئے ہوں، مگر آدھی تعداد ہو گئی ہے جو دل کی بیماریوں کی وجہ سے لوگ اسپتال میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ڈر کے اسپتال نہیں آ رہے کہ ہمیں کہیں وائرس نہ لگ جائے، اور وہ ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود بھی گھر پر رہتے ہیں۔ تو یہ تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا کہ لوگ ڈرنے اتنا لگ جائیں کہ اسپتال ہی نہ جائیں۔ کیا پنجاب میں بھی یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نمبر آف پیشنٹس ضرور کم ہوئے ہیں، اور ہمارے بھی پاکستان انسٹیٹیوٹ جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اس میں پیشنٹس کی کمی آئی ہے ضرور۔ اور مجھے یہ بھی پکی جو بات ہے کہ بھئی بیمار ہونے بند تو نہیں ہوئے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ہسپتالوں سے بھی ڈرے ہوئے، یہ سوچ کے کہ شاید ہم ہسپتال جائیں گے تو ہمیں کہیں یہ وائرس لگ نہ جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ وقت آیا ہے جو آپ اور میں مل کے لوگوں کو یہ تسلی دیں کہ دیکھیے اگر خدا نخواستہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ضرور ایمرجنسی میں اسپتال میں آئیں، وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، وہ آپ کا خیال کریں گے تاکہ لوگ گھروں میں نہ رہیں۔ اب دیکھیں نا، سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ دل کی تکلیف سے لوگ فوت ہو رہے ہیں، یا ٹی بی کی تکلیف سے۔ اب ٹیوبرکلوسس تو ایسی چیز نہیں ہے نا جس کا علاج اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ان کی ری ایشورنس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اور میں ان کو تسلی دیں اور کہیں کہ آپ اسپتال میں اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی ہے تو ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ کا علاج ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے پاکستان میں ٹیسٹ بڑھے تو متاثرین کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، ایسا نہیں کہ کم ہوئی ہو۔ پہلے 3000 ٹیسٹ ہو رہے تھے تو 10% متاثرین تھے، اب 5500 ہو رہے ہیں تو بھی تقریباً 10% ہی متاثرین ہیں، جس کی وجہ سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جتنے ٹیسٹ بڑھتے جائیں گے کہیں بہت سارے لوگوں میں تو وائرس نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں صورتحال ابھی بھی تسلی بخش ہے یا پریشان کن ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ الحمدللہ اس وقت تو اگر میں ان سارے ڈیٹا کو انالائز کروں تو وی آر ویری کمفرٹیبل۔ اس وقت پنجاب کے اندر ہم نے تقریباً 46,000 پلس ٹیسٹ کر لیے، اور اس وقت جو کنفرم کیسز ہیں وہ 3000
249 ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ خوشائن یہ بات ہے کہ 630 لوگ ریکور کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے. یعنی اسی 3249 میں سے آپ کو یہ مائنس کرنے پڑیں گے 630 کہ یہ لوگ صحت یاب ہو کے گھر چلے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کرٹیکل پیشنٹس کتنے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنا. ہمارے پاس پورے پنجاب کے اندر 13 کرٹیکل پیشنٹس ہیں اور 34 ڈیتھس ہوئی ہیں. وین یو لک ایٹ اٹ تو اٹ از این انکریجنگ سچویشن. مطلب اللہ تعالیٰ خیر رکھے اگر ہم اسی طرح اسی رفتار سے اگر یہ بیماری آتی بھی رہے کہ لوگ جتنے ٹھیک ہو رہے ہیں اتنے لوگ اگر روزانہ بھی داخل ہو جائیں تو اٹس اے کنٹرولبل سچویشن. اس وقت جو ٹرینڈ ہے ظاہر پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ون آف جو کیسز تھے زائرین آئے ان میں بہت زیادہ آ گئے, رائیونڈ کے اجتماع میں بہت زیادہ کیسز سامنے آ گئے. جب فلائٹس بند ہوئی زائرین کا آنا بند ہوا, رائیونڈ کے اجتماع, تو اب نظر آ رہا ہے کہ سیکنڈری لیول پر مقامی سطح پر بہت تیزی سے کیسز ہو رہے ہیں. یہ ون آف ایونٹ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بھی آپ کے خیال میں کوئی پریشان کن بات نہیں ہے؟ دیکھیں زیادہ تو ہوئے ہیں کیسز, لیکن ایک بات نہ بھولیے نا, کیونکہ اب فلائٹیں تو بند ہو گئی باہر سے, بارڈر بھی آپ نے بند کر ڈالے. اگر فلائٹس آ رہی ہیں تو ابھی بہت زیادہ لیمیٹڈ ہیں, تو باہر سے تو جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو نیچرلی جتنے آئے تھے وہ آ کے بس اب ان کے ساتھ کسی کے 10 دن گزر گئے, کسی کے 14, کسی کے 15. اب جن کو لگے گا وہ لوکل ٹرانسمیشن سے ہی لگے گا. تو میرا خیال ہے لوکل ٹرانسمیشن بڑھے گی ضرور, کچھ نہ کچھ تو بڑھے گی ضرور جب آ ہی گئے, لیکن اس لوکل ٹرانسمیشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہی والی باتیں جو ہم بار بار کرتے ہیں, روزانہ آ کے ٹی وی پہ کرتے ہیں. ماسک پہن لیجئے, آپ گھر سے باہر جاتے ہیں ماسک پہن کے رکھیے, ہاتھوں کو بار بار دھوئیے. اور میں ایک بات کریکٹ کرنا چاہتی ہوں, یہ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ میں نے ہاتھ میں گلوز پہن لی ہیں تو میں بچ جاؤں گا, نو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گلو پہ بھی وائرس اسی طرح لگ جاتا ہے جس طرح ہاتھ کو لگتا ہے. مقصد یہ یا تو یہ آپ نے گلو پہنا ہے اور کہیں پہنچے ہو تو اس کو اتار کے پھینک دیا, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, ڈسپوز آف کر دیے. تو ہاتھوں کو بار بار دھونا 20 سیکنڈ کے لیے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے ماسک پہن کے سوشل ڈسٹنسنگ کر لیں تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین رشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. احتیاط کیجئے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, گھر میں جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ لازمی ہے. اور اگر طبیعت خراب ہو تو اسپتال ضرور جائیے, ڈر کر گھر پر نہ بیٹھیے.